اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ میں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا جو انہوں نے 9 ذی الحجہ 10 ہجری میدان عرفات مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے سامنے خطاب کرتے ہوئے دیا۔ یہ نبی پاک کا چونکہ حج کے موقع پہ آخری خطبہ تھا، اس لیے اس کو آخری خطبہ کہا جاتا ہے۔ اس خطبے کو سب سے پہلے تو میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کے اوپر میں تھوڑا سا بات کروں گا، اور کافی چونکہ لینتھی ہے تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اس کو حرف بحرف پڑھوں تاکہ آپ اس میں سے اس کا کوئی حصہ یا کوئی لفظ جو ہے وہ آپ تک پہنچنے میں رہ نہ جائے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ میں اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والی ہے، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ پھر فرمایا، یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو۔ پھر آپ نے فرمایا، تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں، تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار اور بے لوث خدمتگار رہتی ہیں۔ پھر فرمایا، کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں ادا کرتے رہو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ پھر فرمایا، یاد رکھو تم کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ ہی کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری اس سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر فرمایا، سنو، تم لوگ جو موجود ہو اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا، اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکیں۔ آخر میں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ یہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، جو پیغام ہے نبی پاک کا،
جیسے انہوں نے حکم دیا تھا کہ اس کو آگے پہنچا دیا جائے، تو میں نے ایک کوشش کی ہے کہ میں نبی پاک کا یہ جو پیغام ہے وہ میں آپ تک پہنچا دوں، آگے پہنچا دوں، اور آپ سے التماس ہے کہ آپ اس کو آگے پہنچاتے جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اسی ہمارے عمل کی وجہ سے جو ہم نے نبی پاک کی ہدایت کے مطابق ادا کیا ہے ہماری بخشش ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ بات پسند آ جائے کہ اللہ کا پیغام جو نبی پاک نے اللہ کے لوگوں تک پہنچایا اور ساتھ ہدایت کی کہ اس کو آنے والے لوگوں تک پہنچایا جائے، تو اس کے اوپر ہم وہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ کو آلموسٹ 15 پوائنٹ بنتے ہیں جو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکمل آخری خطبہ ہے اس کے اندر جو فرمایا ہے۔ تو اس کو اگر ہم بریفلی دیکھیں تو یہ نچوڑ ہے اسلام کا، یعنی اسلامی تعلیمات کا یہ مکمل نچوڑ ہے ایک طرح سے۔ اس کے اوپر اگر منوان عمل کر لیا جائے تو سمجھ لے کہ ہم نے دین کے اوپر عمل کر لیا اور ہمیں نجات حاصل ہو گئی۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو اس خطبہ کے اندر یہ بات یا یہ خبر لوگوں کو دے دی کہ اگلے سال وہ ان میں نہیں ہوں گے، یعنی دین مکمل ہو گیا، ان کا مشن جو ہے کمپلیٹ ہو گیا، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کی طرف بلاوا آنے والا ہے۔ تو آپ نے یہ شیئر کر دیا، یہ ذکر کر دیا، بتا دیا تمام مسلمانوں کو کہ اگلے سال میں آپ میں نہیں ہوں گا، تو یہ انہوں نے بتا دی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریے کہ یہ بہت بڑی بات آپ نے فرمائی، یعنی کہ کسی بھی مسلمان کی عزت کو اچھالنا، یہ عام طور پہ ہم دیکھیں سکینڈل بناتے رہتے ہیں بیٹھ کے، میڈیا کو دیکھ لیں اٹھا کے، اس کے اندر فیس بک کے اوپر دیکھ لیں، دوسرے جو سوشل میڈیاز ہیں، ٹویٹر ہے، عام ہمارا سٹریم لائن میڈیا ہے، اس کے اوپر بھی ایک دوسرے کے اوپر تنقید کی جاتی ہے اور اس کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو سختی سے منع کیا کہ اس کی عزت جو ہے زندگی اور عزت، یعنی کسی کی جان لینا، اس کی جان کو نقصان پہنچانا، زندگی کو نقصان پہنچانا، اور اس کی عزت جو ہے، اور پھر اس کا جو مال ہے، مال کے حوالے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں جی کہ فلاں کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا گیا، فلاں کے مکان پہ قبضہ کر لیا گیا، فلاں سے جو پیسے لیے تھے اس نے غصب کر لیے اور وہ واپس نہیں کر رہا، چوری کر لیتے ہیں ہم کسی کی، ڈاکہ ڈالتے ہیں، ڈاکے کے اندر کیا ہے، وہ بھی عزت اور مال دونوں پہ آپ ڈالتے ہیں اور بعد کا جان بھی چلی جاتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ ساری باتیں آپ نے اپنے آخری خطبہ کے اندر یہ فرما دی، اور اس کی حرمت جو ہے اس کے برابر قرار دے دی جتنی کہ حج کے ایام میں اس دن کی تھی، اس مہینے کی تھی یا ہوتی ہے، اور اس جگہ کی ہوتی ہے، اس کے برابر اس کو قرار دے دیا۔ اس کی سنگینی آپ اندازہ کر لیجئے۔ پھر کہا کہ لوگ مال اور مانتے ان کو واپس کرو، یعنی اگر کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی ہے کوئی، تو اس کو کھا نہ جاؤ۔ کسی کا مال آپ کے پاس ہے، چاہے ادھار کی شکل میں آپ نے لیا ہوا ہے، چاہے وہ امانت آپ کے پاس رکھ گیا کوئی چیز، تو وہ واپس کرو۔ یعنی آخری خطبہ کے اندر اس کا ذکر کیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ چند نکات کی آپ نے بات کی ہے آخری خطبہ میں، اور وہ نچوڑ ہے پورے دین اسلام کا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کا نقصان نہیں کرنا، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یعنی بڑی سیدھی بات ہے نا، کہ اگر میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا، میں کسی کا نقصان نہیں کروں گا، تو کوئی بھی مجھے تنگ نہیں کرے گا، کوئی بھی میرا نقصان نہیں کرے گا۔ ایک روایت بن جائے گی نا، ایک سوسائٹی جو ہے، ایک جو معاشرہ ہے، اس کے اندر ایک ویلیو جو ہے، یہ ٹھوس ویلیو جو ہے تشکیل پائے گی اور مینٹین کی جائے گی کہ کسی کو تنگ نہیں کرنا اور کسی کا نقصان نہیں کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دفتروں میں، آبادیوں میں، محلوں میں، سیاست کے اندر، ہر میدان میں
ہم دوسرے کو تنگ کر کے خوش ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور پھر بڑے فخر سے ذکر کرتے ہیں کہ میں نے اس کی فائل کے اوپر یہ لکھا، میں نے اس کو جناب نوکری سے نکلوا دیا، میں نے اس کا جو یہ فائدہ ہوتا تھا اس کو وہ میں نے روک دیا، تو بڑا جناب تل ملایا، بڑی تکلیف میں آیا، بڑے غصے میں آیا، تو میں ہنستا رہا۔ اس طرح کی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں سوسائٹی کے اندر، اور اس کو بعض کہتے ہیں ایز اے فن لیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ نبی پاک نے اپنے آخری خطبہ کے اندر اس بات کا ذکر کر دیا ہے، یعنی اس کی اہمیت اس انداز سے آپ دیکھیں کہ آخری خطبے میں اس کا اظہار کیا گیا ہے، تو باقی آپ خود سمجھ لیجئے۔ پھر یاد دلوایا کہ آپ لوگوں نے، یعنی ہم لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنا ہے ایک دن، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے بابت سوال کریں گے۔ یہ ہے روز محشر، یہ ہے ڈے آف ججمنٹ، یہ وہ ہے جب اللہ تعالیٰ جو ہے، جس کا ذکر ہمارے علماء کرام بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال، ہم نے جو کچھ کیا اس کا جو ہمارا کھاتا ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے گا، اور پھر اللہ کے سامنے اس کی جواب دہی ہوگی۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے، سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سارا سود ختم، یعنی اس دن، جس دن 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری کے دن سے سود ختم، اور یہ کہا گیا کہ جس کا سود کو رہتا ہے وہ ختم، یعنی اس کو معاف کر دے۔ یعنی جو اس زمانے میں ایک طریقہ کار تھا کہ کچھ امیر لوگ جو تھے وہ اپنی دولت جو تھی وہ غریبوں کو اپنی شرائط پہ اس کے اوپر سود لے کے وہ ان کو دیتے تھے اپنی ٹرمز کے اوپر، اور پھر اس کے بعد وہ سود ہی دیتا دیتا بیچارہ مر جاتا تھا عام طور پہ، اصل رقم وہیں بھی کی وہیں قائم رہتی تھی۔ آج بھی ہمارے کچھ علاقوں میں، کچھ جگہوں پہ ایسا ہے، تو ہو رہا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں بیچارے وہ سود بھی ادا نہیں کر پاتے۔ تو یہ ایک ایسی لعنت ہے، اس کا خاتمہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری خطبہ میں کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ آج سے سارا سود ختم کر دو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک جو سود واجب الادا تھا وہ معاف کر دو، ختم کر دو، یہ کمانڈمنٹ آ گئی۔ اور آپ کو پتا ہے نا کہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، قرآن پاک میں کہا گیا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ وہی بولتا ہے جو اس کو بولنے کے لیے کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں۔ اور پھر ایک اور مقام پہ نبی پاک کے بارے میں فرمایا گیا قرآن مجید کے اندر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی تم کو جو کرنے کو کہیں وہ کرو، اور جس سے باز رکھے اس سے باز رہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک نے جو کچھ فرمایا وہ قابل تائید ہے، قابل عمل ہے، اور اسی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے قابل عمل ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ نبی بول رہا ہوتا ہے۔ عورتوں کے اوپر بڑا زور دیا آپ نے، اس میں 2 نکات جو ہے عورتوں کے اوپر ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو، اور اسی طرح عورتیں بھی تم پر حق رکھتی ہیں، وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں، تم بھی ان کی ساری ذمہ داریاں اٹھاؤ۔ اب یہاں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ ساری ذمہ داری سے مراد وہ جو ہماری ٹریڈیشنل روایتی طریقے سے ایک مرد جو ہے وہ کرتا ہے، کردار ادا کرتا ہے، ہم کر بھی رہے ہیں سارے لوگ ماشاءاللہ، کہ ان کا کھانا پینا، ان کا لباس، ان کی رہنے کی جگہ، ان کی عزت و تکریم، ان کی صحت وغیرہ کا خیال رکھنا، یہ مرد کی ذمہ داری لگا دی گئی، اور خواتین جو ہے اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں۔ وہ حقوق کیا ہے؟ وہ ظاہر بات ہے گھر کے اندر رہتے ہوئے عام حالات میں وہ ایک ماں کا رول پلے کر رہی ہیں، ایک اچھی بیوی کا رول پلے کر رہی ہیں، امانت دار ہیں اپنے خاوند کی، اپنے خاوند کے آپ کہہ لیں کہ گھریلو معاملات کے بارے میں اس کو بالکل بے فکر رکھتی ہیں، تو یہ وہ حقوق پہ پورے کر رہی ہیں۔ تو اس کے اندر بڑی واضح وضاحت کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر میں اگلی جو پوائنٹ ہے وہ بھی عورتوں کے بارے میں ہے کہ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، یعنی عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ
مقابلہ نہیں کرے. اور صنف نازک ہے نا، یہ کہا جاتا ہے نا، تو اس کے مقابلے میں نہ آئیں. نرمی رکھیں، حوصلہ بڑا رکھیں، اور کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار اور بے لوث خدمت گار رہتی ہیں، کیونکہ وہ تمہاری پارٹنر ہیں، شراکت دار ہیں، حصے دار ہیں. کس طرح حصے دار ہے؟ آپ جو کچھ آپ کی لائف میں جا رہا ہے اس کے اندر وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. آپ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ پارٹنر ہیں آپ کی لائف کے اندر. اور بے لوث خدمت گار ہیں، یعنی وہ سروس دے رہی ہیں آپ کو، آپ کے گھر کو سنبھال رہی ہیں، آپ کے بچوں کو سنبھال رہی ہیں، آپ کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، آپ کی امانت دار ہیں. وہ بے لوث، بغیر کسی سیلری کے، بغیر کسی تنخواہ کے، بغیر کسی معاوضے کے وہ یہ کر رہی ہیں. تو خواتین کے حقوق کا یہاں پہ ذکر کر دیا گیا کئی سو سال پہلے. جو ابھی آج کل کے زمانے میں بعض کا ہماری کچھ خواتین جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آتی ہیں اور خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں، اور وہ ان کا زیادہ تر زور ہوتا ہے ویسٹرنائز جو ہمارا جو سسٹم ہے اس کے تحت جو خواتین ہے، جو ان کے حقوق ہے خواتین کے، ان کی بات کرتی ہیں. ہمارا اسلام جو ہے وہ کئی سو سال پہلے جب یہ تعلیمی نظام شروع نہیں ہوا تھا دنیا کے اندر، اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ کے اندر خواتین کے حقوق کی وضاحت کر دی، اور بڑی جامع وضاحت کر دی. 2 نکات کے اندر بڑے مختصر نکات ہیں، لیکن ڈیٹیل کے ساتھ وضاحت کر دی کہ خواتین کے حقوق کیا ہے، اور پھر خواتین کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا ہے. نرمی کا ذکر کیا گیا. پھر فرمایا کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا. پھر آپ نے زنا سے منع فرمایا. زنا جو ہے اس کی بجائے ظاہر بات ہے کہ آپ نکاح کریں، اور اس کے لیے اسلام کے اندر گنجائش ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح آپ کر سکتے ہیں، یعنی 4 بیویاں ایٹ اے ٹائم رکھ سکتے ہیں اگر آپ انصاف کر سکتے ہو. پھر تلقین کی، اے لوگو میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی بات کرو. اب یہاں پہ بات کر دی وحدانیت کی. یہ ہمارا جو عقیدہ توحید ہے، یہ اس کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ ایک ہے. جیسے وہ کہا گیا نا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. تو یہاں پہ توحید کا ذکر ہے کہ صرف اللہ کی بات کرنا، کسی اور کو اللہ کے معاملات میں یا اللہ کے کسی اور کو اس میں شریک نہ ٹھہرانا. 5 فرض نمازیں ادا کرتے رہو. نمازوں کے اوپر زور دیا آپ نے فرمایا کہ جو فرض نمازیں ہیں 5، اس کو ادا کرتے رہنا. اب اس کے علاوہ جو نمازیں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ اس کی اپنی ثوابدید ہے. وہ تو ظاہر بات ہے جتنا کہتے ہیں کہ آپ زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اس کا اتنا ہی اجر زیادہ ملے گا. لیکن منیمم جو شرط ہے وہ ہے کہ 5 فرض نمازیں جو ہم پہ فرض کی گئی ہیں مسلمانوں پہ، وہ انہوں نے تلقین کی کہ اس کو ادا کرتے رہنا. رمضان کے روزے رکھو. اسی طرح رمضان کا جو مہینہ آتا ہے، جیسے آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم بڑے خوش قسمت ہے کہ ہمیں یہ مہینہ عطا ہوا ہے اور ہم روزے رکھ رہے ہیں. تو رمضان کے مہینے میں روزے رکھو. اس کے علاوہ کئی لوگ دوست مختلف مہینوں میں مختلف دنوں میں روزے رکھتے ہیں روایات کے مطابق، لیکن وہ فرض نہیں، نفلی روزے ہیں. وہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو اس کا ثواب ضرور ملے گا اضافی، لیکن اگر نہ رکھیں تو گناہ نہیں ہے. لیکن یہ جو رمضان کے روزے چھوڑنا یہ گناہ ہے. پھر اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. اور پھر زکوٰۃ اپنے مال کے اندر سے، جیسے کہ تعلیمات ہیں اسلام کی، اس کے مطابق جو فارمولہ بنے ہوئے ہیں، مختلف علماء کرام نے بھی شیئر کرتے رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ، اس کے مطابق آپ زکوٰۃ ادا کریں اور حج کریں اگر استطاعت رکھتے ہیں تو. یعنی زندگی میں کم از کم ایک بار حج فرض ہے. کس پر فرض ہے؟ جو استطاعت رکھتا ہو، یعنی مالی طور پہ یا جسمانی طور پہ. اگر جسمانی طور پہ اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ وہاں پہ حج کے جو مناسک ہیں اس کو ادا کر سکے تو اس پہ فرض نہیں ہے، اس کو ایگزمپشن ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں کچھ دوست جو ہیں پھر یہ کرتے ہیں کہ اپنے بڑوں کو جو اس قابل نہیں ہوتے ساتھ لے جاتے ہیں اور وہاں پہ چیئرز کے اوپر مناسک حج جو ہیں وہ کمپلیٹ کرواتے ہیں.
تو وہ اگر کر سکتے ہیں تو بالکل وہ کیا جا سکتا ہے اور وہ کرنا چاہیے، اس کا ثواب زیادہ ہوگا، بلکہ وہ جو کروا رہے ہوں گے ان کے بچے یا جو بھی وہاں پہ ان کو مدد کر رہا ہے اس کا ثواب ایڈیشنل ملے گا۔ لیکن اگر اپاہج ہے، نہیں جا سکتا اور یہ سارے مناسک ادا نہیں کر سکتا تو اس پہ فرض نہیں ہے۔ پھر اگر مالی طور پہ ظاہر بات ہے وہاں جانا ہے، اس کے اخراجات ہیں، وہاں کے لیے بھی اخراجات ہیں اور سفر کے اخراجات بھی ہیں، اگر اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے تو اس پہ فرض نہیں ہے۔ سو حج فرض ہے زندگی میں ایک بار اگر وہ استطاعت رکھتا ہو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کتنا بڑا ایک رشتہ قائم کر دیا۔ ہم مسلمان آپس میں لڑتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کسی کو تذلیل کرتے ہیں، کسی کو نیچا گرانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کو حقیر سمجھتے ہیں۔ لیکن نبی پاک کے حکم کے مطابق ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اور اگر ہم بھائی سمجھے دوسرے مسلمان کو تو سڑک پہ ہم ٹریفک کے معاملے پہ لڑے نہیں ایک دوسرے کے پاس کہ تم نے مجھے راستہ نہیں دیا، دفتر میں بیٹھے کسی کی فائل نہ روکے ہم ناجائز کہ اس کو نقصان پہنچے یا مجبور ہو جائے کہ ہمیں یا تو سفارش کروائے یا ہمیں کورٹ طریقے سے اوبلائج کرے۔ اس طرح ہم کسی کا قتل پھر نہ کریں۔ اور تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، یعنی ہم سب جو ہیں اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ برتری کس کی ہے؟ پھر برتری صرف تقوی کی وجہ سے۔ جو ہم میں سے تقوی میں سب سے بہتر ہے وہ برتر ہے، اس کا مقام بڑا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ زیادہ دیندار ہے، زیادہ اللہ کی عبادات کرتا ہے، زیادہ اللہ کے احکامات مانتا ہے۔ تو جتنا تقوی کریں گے اتنا ان کا مقام باقی مسلمانوں سے افضل ہوتا جائے گا۔ ادروائز تمام مسلمان برابر ہیں، یہ کہہ دیا گیا ہے۔ پھر دوبارہ تلقین کی، یاد رکھو تم کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ یعنی پھر تلقین کی دوبارہ کہ اپنے جو ہم یہاں پہ دنیا میں کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس کا جواب ہم نے حاضر ہو کے اللہ کے سامنے ان اعمال کا جواب دینا ہے۔ اور پھر کہا خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ جیسے پہلی امتیں بہت انبیاء کرام پہلے بھی تشریف لائے دنیا میں، اور ان کے بعض کا زندگی کے اندر بھی اور بعض کا تو ان کی دنیا سے جانے کے بعد وہ اس سے ہٹ گئے اور پھر دنیا داری میں پڑ گئے۔ یعنی نبی پاک نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد، یعنی میرے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پھر تم گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور نہ ہی کوئی نیا دین لایا جائے گا، میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ اب ختم نبوت کا مسئلہ تو حل ہو گیا جی۔ یہ جو ابھی تک ہم اس کے اوپر بحثیں کر رہے ہیں، اب اس میں کوئی گنجائش ہے کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ کے اندر یہ فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، کیا ہوا؟ ختم نبوت ہوگی۔ اور پھر نہ ہی کوئی نیا دین لایا جائے گا، یعنی دین بھی آخری یہ دین قرار پایا اسلام، لیٹسٹ ورژن آف اسلام۔ یعنی جو بھی انبیاء کرام دنیا پہ تشریف لاتے رہے فقتاً فقتاً وہ دین سارا دین اسلام ہی تھا، لیکن بعد میں جو ریفائنڈ اور آخری جو شکل ہے اپڈیٹڈ، وہ قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے تھرو نازل فرمائی، تو وہ اپڈیٹڈ ورژن ہے دین اسلام کا، اور آپ نے فرما دیا کہ اس کے بعد کوئی نیا دین نہیں لایا جانے والا۔ تو اس پہ اب کوئی شک و شبہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تلقین فرمائی، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم ان کی پیروی کرتے رہو، اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب دو چیزیں ہیں جس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، ایک ہے قرآن مجید اللہ کا کلام، اور پھر دوسری ہے
آپ کی سنت کے اندر کیا ہے کہ آپ جو فرماتے رہے، جس کو ہم حدیث بولتے ہیں، اور جو آپ عملی طور پہ کرتے رہے اپنی زندگی میں، وہ ہے سنت. تو اب اگر یہ دو چیزیں جو ہے آپ نے فرمایا کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں اس دنیا میں، اور اگر اس کے اوپر ہم عمل کریں گے اور اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. یہ انہوں نے ایک ہمیں اچھی خبر سنا دی، ایک گارنٹی دے دی. ہمارے پاس دو چیزیں موجود ہیں اور وہ چیزیں جو ہے ہمیں رہنمائی کریں گی زندگی کے تمام معاملات کے اوپر، اور اس طرح سے رہنمائی ہوگی کہ ہم گمراہ نہ ہو سکیں. پھر لاسٹ میں فرمایا، یہ دوبارہ تلقین کی، پہلے بھی آپ نے فرمایا اور بعد میں تلقین کی، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکے. اب اس میں دو چیزیں، ایک تو تلقین دوبارہ کر دی کہ ان کا یہ جو پیغام ہے، آخری خطبہ جو ہے، یہ ان لوگوں تک پہنچائے جو بعد میں آنے والے ہیں، اور پھر وہ اگلے لوگوں کو پہنچائے، پھر ان کو اگلے لوگوں تک پہنچائے. اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والے جو ہیں وہ ان باتوں کو زیادہ بہتر سمجھ سکے. یہ ایک خوشخبری ہمارے لیے، ہم بعد میں آنے والے ہیں، اور آپ نے اس وقت فرما دیا ہمارے بارے میں اور ہمارے سے بعد میں آنے والوں کے بارے میں، یا ہم سے جو پہلے جو لوگ آئے، جو نبی پاک کے بعد آئے ہیں، کہ وہ پہلے والوں سے، یعنی ممکن ہے کہ وہ پہلے والوں سے بہتر سمجھے. آخر میں آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، یعنی ایک شہادت لی اور اللہ سے مخاطب ہوئے. اللہ سے کہا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا. یعنی اللہ کو گواہ بنایا. یہ اشارہ تھا دین کی تکمیل کی طرف، کہ جو آخری پیغام اللہ تعالیٰ کا ہے، جو قرآن مجید میں ہے، احادیث میں ہے، اس کا جو نچوڑ نبی پاک کے خطبہ، آخری خطبہ کے اندر انہوں نے تمام مسلمان جو وہاں موجود تھے ان تک پہنچا دیا، اس تلقین کے ساتھ کہ اس کو آپ ان تک پہنچائیں جو وہاں موجود نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ آنے والوں کو بھی پہنچائیں، یعنی جو اگلی نسل ہے آپ کی، یعنی اپنے بچوں کو تک پہنچائیں، بچوں کے بچوں تک پہنچایا جائے. اس طرح سے یہ پیغام آگے چلتا جائے تاکہ سب تک یہ پہنچ جائے. پورا اسلام جو ہے اس کو ڈیفائن کر دیا اس کے اندر، اور کوئی چیز اس میں چھوڑی نہیں. تمام مین چیزیں ساری اس کے اندر کورڈ ہیں. تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ان چند نکات کے اندر جو مجھے سعادت حاصل ہوئی آپ کے سامنے پڑھنے کی اور پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کی، اس ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان نے ہم تک وہ پہنچا دیا، اور جسی دیگر ذرائع سے آپ تک پہنچ رہا ہے، مختلف جگہوں سے لکھا ہوا ہے، کئی جگہوں پہ سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ رہا ہے، جیسے میرے تک پہنچا ہے. تو میں نے بھی آج اپنا یہ فرض ادا کر دیا. میں نے میرے جو بھی ناظرین ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان تک میں نے یہ پہنچا دیا ہے، اور آپ سے التماس ہے کہ آپ اس کو آگے پہنچا دیں تاکہ وہ فرض پورا ہو جائے، وہ ڈیوٹی پوری ہو جائے جو نبی پاک نے ہمارے لیے مقرر کی تھی. اللہ تعالیٰ ہماری اس ادنا سی کاوش کو قبول و منظور فرمائے، ہماری تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائے، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.